الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت بن کے آیا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نے قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا میں وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندام دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت بن کے آیا ہوں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج ہمیں اور آپ کو اس پروگرام کو سجانے کی، یہاں اکٹھا ہونے کی اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق بخشی۔ بہت سارے لوگ اس وقت مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہوں، کوئی موبائل کے اوپر لگا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیوز میں مگن ہے، کوئی کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے، الغرض سب کی اپنی اپنی مصروفیات اور اپنے اپنے کام ہیں۔ اس مصروف دنیا میں
اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر قرآن سننے کے لیے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اور یہاں ہمیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور ہم اور آپ اسی مقصد کے لیے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقصد پر ہم سب کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام بیان کیا ہے. علماء عالم کی جمع ہے. عالم کا مطلب نالجبل پرسن، علم رکھنے والا. بنگلہ میں شاید اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہندی میں کہہ سکتے ہیں گیانی، گیان رکھنے والا. عالم کی جمع ہے علماء. جب ہم شریعت کی ٹرم میں علماء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علماء کا مطلب میتھمیٹکس کا علم رکھنے والے نہیں ہوتے. علماء کا مطلب سائنٹسٹ نہیں ہوتے. علماء کا مطلب ہسٹری کے ماہر نہیں ہوتے. علماء کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے مراد ہیں. اور شریعت کا علم رکھنے والے اور دین کا علم رکھنے والے ان علماء کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ علم رکھنے والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. وہ مقام ایک عالم کا ہے وہ غیر عالم کا نہیں ہو سکتا. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں. جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا، جو اللہ کو پہچانے گا، جو اللہ کے مقام کو جانے گا، جو اللہ کی عظمت کو جانے گا، جو اللہ کی صفات کو جانے گا، یقیناً وہ اللہ سے ڈرے گا. اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوگا. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے تو حضرت لقمان اپنے بچے کو جب شرک سے منع کرتے ہیں کہ میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، تو اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے کو اللہ کا مقام بتاتے ہیں، اللہ کی عظمت بتاتے ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ زمین کے اندر کہیں چھپی ہوگی، آسمان کے اندر کہیں چھپی ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. اللہ، یہ اللہ ہے. رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہے اس کائنات میں کہیں پر بھی چھپی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا. اب جو اللہ کی اس عظمت کو پہچانے گا وہ گناہ کرنے کے پہلے، وہ نافرمانی کرنے کے پہلے، وہ اللہ کو ناراض کرنے کے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ جب اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا ہے تو میں گناہ کیسے کر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو جتنا انسان اللہ کو جانے گا اتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا. تو علماء کا یہ مقام ہے. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے.
دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. تیسری آیت بھی سن لیجئے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قرآن کے 28ویں پارے کی آیت اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم علماء کے درجوں کو بڑھاتے ہیں، علماء کے درجے بلند کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علماء کے درجے بلند کرتا ہوں. دنیا اگر علماء کا درجہ گرا دے، دنیا علماء کو ان کا مقام نہ دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علماء کو ان کا مقام دیتا ہوں، میں علماء کے درجے بلند کرتا ہوں. اور آگے بڑھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 دیکھیے. اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اس گواہی میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کس کو شامل کر رہا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اللہ کہتا ہے کہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں، میرے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور علماء بھی گواہی دے رہے ہیں. اللہ نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو شامل کیا. اور فرشتے کون ہیں؟ معصوم مخلوق اللہ کی. فرشتے کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے. اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو شامل کیا اس گواہی کے اندر. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے علماء کو شامل کیا کہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا یہ 4 آیتیں علماء کا مقام بتانے کے لیے کافی نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ 4 آیتیں قرآن کی اگر صرف ان 4 آیتوں کو انسان سمجھ لے تو اس کے دل اور دماغ میں علماء کا مقام اور علماء کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. اب آئیے ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جب کوئی بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی بندہ قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ کا بچہ کسی مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو مالدہ گیا ہے، وہ تو مئو گیا ہے، وہ تو دلی گیا ہے، وہ تو منصورہ مالیگاؤں گیا ہے. آپ کا بچہ گیا تو علم دین سیکھنے کے راستے میں، لیکن اللہ کے نبی یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو علم دین سیکھنے کے لیے گیا ہے وہ حقیقت میں جنت کا راستہ طے کر رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اس کا احترام فرشتے کرتے ہیں، اس کا سمان فرشتے کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ فرشتے کرتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اچھا، پانی کی مچھلی کیوں دعا کرتی ہے عالم کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی؟ پانی کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلی رہتی ہے اس کو عالم سے کیوں محبت ہے؟ وہ عالم کے لیے کیوں دعا کر رہی ہے؟ کیونکہ عالم ہی بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. عالم ہی بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، اور عالم ہی بتاتا ہے کہ گھڑیال حرام ہے، سور حرام ہے، کتا حرام ہے. حلال و حرام ایک عالم بتاتا ہے، اور جب عالم حلال و حرام بتاتا ہے تو مچھلی اس کے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ مچھلی کا جو صحیح حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، وہ عالم بتا رہا ہے. تو پانی کی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.
چاندنی رات میں سارے ستاروں کے بیچ میں جب چاندنی رات کا 14ویں کا چاند جب چمک رہا ہو، اس چاند کے سامنے سارے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر اسی طریقے سے جیسے چاندنی رات کے چاند کی فضیلت ہے ستاروں کے اوپر۔ ایک انسان عالم ہے اور ایک انسان عابد ہے۔ عابد مطلب عبادت بہت کر رہا ہے مگر عالم نہیں ہے، اور ایک انسان عالم ہے، بہت عبادت نہیں کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، بہت بڑا عابد نہیں ہے لیکن عالم ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت وہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، اس لیے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے مال کو اپنی وراثت نہیں بنایا، انہوں نے درہم کو اور دینار کو اپنی وراثت نہیں بنایا، انہوں نے روپیے اور پیسے کو اپنی وراثت نہیں بنایا، انہوں نے تو اپنے علم کو وراثت بنایا، اور ان کے جانے کے بعد علماء نے، ان کی امت کے علماء نے ان کی اس وراثت کو سنبھال لیا، اور میری امت کے وارث بھی، میرے وارث بھی اس امت کے علماء ہوں گے، اس لیے کہ جس نے علم دین کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ یہ ہے علماء کا مقام اور یہ ہے علم دین کا مقام۔ میرے بھائی، ہماری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ عالم کی ویلو بہت ہلکی ہو، ہمیں لگتا ہو کہ صاحب یہ کرتا پیجامہ پہننے والا، یہ داڑھی رکھنے والا، اس کی کیا ویلو ہے؟ ہم تو کروڑ پتی ہیں، ہم تو ارب پتی ہیں، اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ 5000 6000 پانے والا یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرے گا، اس کی کیا اوقات ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی ہم اس نظریے سے سوچتے ہیں، مگر اللہ کی قسم سماج اور معاشرے میں ایک عالم دین کا جو مقام ہے وہ کسی کروڑ پتی اور ارب پتی کا نہیں ہو سکتا۔ میرا ایک عالم کا جو مقام ہے وہ کسی دولت مند کا نہیں ہو سکتا، دولت کبھی بھی علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اپنے دور کے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں، وقت کا بادشاہ اور وقت کا خلیفہ آتا ہے اور کہتا ہے امام مالک میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں کو بھی آپ حدیث پڑھائیں، میرے بیٹوں کو بھی آپ علم دین پڑھائیں، لیکن پبلک کے ساتھ میرے بچے بیٹھ کر کے پڑھیں یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میرے بچے شہزادے ہیں، بڑے عیش و آرام سے میں نے ان کی پرورش کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پرائیویٹ طور پر میرے بچوں کو آ کر کے پڑھائیں، میں اس کا الگ سے آپ کو معاوضہ دوں گا، پیسہ دوں گا۔ امام مالک نے جواب دیا کہ یہ علم حدیث کا کلاس ہے، یہ علم دین کا کلاس ہے، آپ کے بچوں کو بھی عام طلبہ کی طرح یہاں آ کر کے بیٹھنا پڑے گا، میں آپ کے بچوں کے لیے الگ سے کوئی کلاس نہیں لوں گا۔ اگر آپ کے بچوں کو علم دین سیکھنا ہے تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا ہے۔ خلیفہ وقت امیر المومنین آپ کے بچوں کو اگر علم دین پڑھنا ہے تو ہمارے طلبہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ ہے علم دین کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں، کہ بادشاہ وقت کو بھی آ کر کے وہاں پہ جھکنا پڑتا ہے اور استاذ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن کا معلم ہے، اس سے بہتر کوئی انسان سماج کے اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھا رہا ہے، وہ قرآن کو پڑھا رہا ہے، وہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو پڑھا رہا ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے سائنس پڑھانے والے ٹیچر کو جو ویلو دی ہے، ہم نے انگلش پڑھانے والے ٹیچر کو جو ویلو دی ہے، ہم نے کمپیوٹر پڑھانے والے ٹیچر کو جو ویلو دی ہے، کیا ہم نے اس کا 10% بھی اہمیت کیا ہم نے قرآن کے ٹیچر کو دی ہے؟ معاف کیجئے میرے بھائیوں، ہم نے غلام بنا کے رکھا ہے، ہم نے اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھا ہے، اور انگلش اور سائنس اور میتھ اور کمپیوٹر کے ٹیچر کے مقابلے میں ہم نے قرآن کے ٹیچر کو بہت ہی ڈی گریڈ کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان سماج کا وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہمیں جوتے مارے جا رہے ہیں، پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں جو آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں،
کتا اور بلی کے مرنے پر واویلا ہوتا ہے، مسلمان کے مرنے پر کوئی واویلا نہیں ہوتا۔ جنید اور ناصر کی ہتیا ہو گئی، جلا کر کے مار دیا گیا، اور پولیس کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ درگھٹنا میں دونوں مارے گئے۔ دو مسلمان نوجوان، ان کی ہتیا ہو گئی، جلا دیا گیا جانوروں کی طرح، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان دو اپنے گھر کے نوجوان تھے، اپنی فیملی کو چلاتے تھے، اپنے پریوار کو چلاتے تھے، ان کے ماں باپ کا ان کے بعد کیا ہوگا، اس کے بیوی بچوں کا اس کے بعد کیا ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب سے دوری بنا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہم کم سے کم 100 مرتبہ اپنا موبائل کھول کر کے چیک کرتے ہیں کس کا واٹس ایپ آیا، فیس بک پر میری پوسٹ کو کتنے لائک ملے، انسٹاگرام پر میں نے فوٹو ڈالا تھا کتنے لائک ملے۔ 24 گھنٹے میں آپ نے کتنی بار قرآن کو کھول کے پڑھا میرے بھائی؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن اسی مہینے کے اندر نازل ہوا تھا۔ بہت ہمارے اندر اگر شوق پیدا ہوتا ہے، رمضان میں ہم 2-4 پاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، رمضان ختم، قرآن کی تلاوت بھی ختم۔ معاف کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں، قرآن صرف 1 مہینے میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو سال کے 12 مہینے، قرآن سال کے 360 دن پڑھنے کی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ او لوگوں، ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر کے اتارا ہے، یہ تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کوئی جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اگر آپ کے دل میں لالچ کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں تکبر کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں اہنکار کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے، اگر آپ کے دل میں اچھاؤں اور خواہشات کی بیماری ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن آپ کی بیماریوں کو دور کر دے گا میرے بھائی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آج ہم سے منہ موڑ لیا، اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا، بہت سارے لوگوں کو ترقی بھی دے گا۔ جو قرآن کو پڑھیں گے، جو قرآن کے اوپر عمل کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈاؤن کر دے گا، ان کو گرا دے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے آج یہ حالات پیدا ہو گئے۔ آج روزانہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی بریلی شہر سے میرے واٹس ایپ پر میسج موجود ہے، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پر بٹا لگا کر، اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور اپنے دھرم کا پریورتن کرتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، اور 1 ہفتے کے بعد سوسائڈ کر لیتی ہے۔ اس کی لاش ملتی ہے، اور سوسائڈ لیٹر میں لکھا ہے کہ میرے پتی نے، جس کو میں نے اپنا پتی مانا تھا، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، جس کے لیے میں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اس نے میرا مس یوز کیا ہے، اس نے میرا درپیوگ کیا ہے، اور اس لیے میں جان دے رہی ہوں۔ اور آج وہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے، اور اس کی لاش ملتی ہے۔ اس طریقے کے واقعات آج پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ کیوں ہماری مسلمان لڑکیاں آج اس قدر پاگل ہو چکی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا چکر چلتا ہے، ان کے محبت اور عشق کے جال میں وہ پھنستی ہے، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھایا ہے، قرآن تو پڑھایا ہے، مگر قرآن ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھایا ہے، قرآن ایک رٹو طوطے کی طرح پڑھایا ہے۔ ایک حافظ جی آتے ہیں، ایک مولانا صاحب آتے ہیں، ہماری بٹیا کو قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بس۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا ارتھ کیا ہے؟ قرآن کی میننگ کیا ہے؟
یہ آج تک ہماری بچیوں نے نہیں جانا. اور بڑے معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ کے دھلیان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، مرشد آباد کے سارے علاقوں کے بارے میں جانتا ہوں. ہمارے بڑے عزیز سینئر جونیئر ساتھی ہمارے مولانا ابو سالم صاحب جو آپ کی جماعت کے یہاں کے اس ضلع کے امیر ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج بنگال کی اپنی اہل حدیث کی مسجدوں میں، زیادہ تر مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں، جمعہ کی نماز ہے اور عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ سال میں ایک بار آپ نے جلسہ کرا لیا، پروگرام کرا لیا اور آپ کے گھر کی عورتیں سدھر جائیں گی، بے پردگی ختم ہو جائے گی، بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ ابھی آپ کے اسی علاقے میں ایک شادی، گلی میں شادی تھی، میں نے دیکھا لمبا چوڑا گیٹ لگا ہوا ہے، پورا محلہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے. میں نے سمجھا یہ جلسے کا گیٹ ہے، پتہ لگا یہ شادی کا گیٹ ہے. یعنی ایک انسان اپنی شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے. کتنی غریب لڑکیاں آج اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، باپ کے پاس ان کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے. کتنے بچے پرتیبھاوان ہیں، صلاحیت والے ہیں، پڑھنے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. کتنے بے گھر لوگ ہیں، ان کے پاس سر کو چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اور مسلمان شادی بیاہ کے گیٹ کے اوپر، ڈیکوریشن کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے. شادی کے موقع پر مسلمان لڑکیاں، جوان جوان لڑکیاں بے پردہ سج دھج کر کے، ساڑی پہن کر کے، خوبصورت میک اپ کر کے گھوم رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کارن یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلام سے بہت دور رکھا ہے. اسلام کے قریب لاؤ ان کو. اپنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کے لیے انتظام کراؤ. میرے بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ اگر صحیح منہج پر چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے منہج پر چلتے ہیں، آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے ضرور انتظام ہونا چاہیے. آپ ان کے لیے گیٹ الگ رکھیے. مسجد میں آپ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیجئے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کی سیڑھی الگ ہو، ان کا راستہ الگ ہو. آپ مسجد کے سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ عورتوں کا انتظام رکھیے، اور باقاعدہ اپنے گھر کی عورتوں کو آپ جمعہ کی نماز میں بھیجیے کہ جاؤ تم جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھو. جمعہ کی نماز اور امام صاحب کا آدھا گھنٹے کا جو خطبہ اور تقریر ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. مولوی صاحب بیچارے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں بتاتے ہیں. وہ باتیں مردوں سے بھی سمبندھت ہوتی ہیں اور عورتوں سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. عورتوں کو بھی ان باتوں کو سیکھنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں. دین کا علم ان کے پاس زیرو ہے. اور صرف عورتوں کی بات ہم کیا کریں، ہمارے مردوں کا حال بھی بہت برا ہے. اگر میں یہاں ہاتھ اٹھواؤں کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے تو شرمندہ ہو جائیں گے آپ، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے. اگر میں سوال کروں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے وتر کی نماز میں پڑھنے والی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے مولوی صاحب ہم کو نہیں آتی. یعنی آپ یہ سوچئے، جس باپ نے آپ کو پڑھایا لکھایا، زمین جائیداد اور پراپرٹی بنا کے دیا، آپ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس باپ کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکیں اور اپنے باپ کی جنازے کی نماز ڈھنگ سے پڑھ سکیں. ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر تھا. میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی اولاد کو اس لائق نہیں بنا سکے تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے. ہاں جی، یہ ہمارا حال ہے. دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت ماہر ہیں. راجنیتی کی باتیں کوئی ہم سے پوچھ لے، ممتا بنرجی کی سرکار بنے گی کہ نہیں بنے گی کوئی ہم سے پوچھ لے، یوگی اور مودی کی سرکاروں کا کیا حال ہے کوئی ہم سے پوچھ لے. ہم پالیٹکس پر بہت نالج رکھتے ہیں، ہم کاروبار کی بہت نالج رکھتے ہیں، مگر دین کی نالج کے معاملے میں ہم اور آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ان کو ڈھنگ سے وضو بنانا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کتنے لوگ ہیں ان کو تیمم کرنا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں ان کو کلمہ کا مطلب نہیں پتا، کتنے لوگ ہیں ان کو اسلام اور ایمان کا مطلب نہیں پتا. میرے پیارے ساتھیوں،
یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی دور کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ. بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی. یہاں کون سا علم مراد ہے؟ یہاں سائنس مراد نہیں ہے، یہاں میتھمیٹکس مراد نہیں ہے، یہاں جیولوجی مراد نہیں ہے، یہاں کیمسٹری مراد نہیں ہے، یہاں فزکس مراد نہیں ہے. یہاں علم سے مراد علم دین ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، علم دین ختم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس دین کی نالج زیرو ہو جائے گی. اور آج وہ حالات ہم دیکھ لیں، علم دین کے نام پر ہماری معلومات زیرو ہے. اور ہمارے جو نوجوان بھائی بیچارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں گے. اب ان کے لیے دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم علم دین کس سے سیکھیں. انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کسی کی تقریر سنی، ہاں اس کا انداز بیان بہت اچھا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے بڑے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہے. اب اس کو فوراً سننا شروع کر دیا. اور یوٹیوب تو بہت ہوشیار ہے، آپ نے کسی کو ایک مرتبہ سنا تو یوٹیوب سمجھ گیا کہ آپ نے اس کو لائک کیا، اب یوٹیوب اس کو ریکمنڈ کرے گا اور بار بار اس کے آپ بیانات کو سنیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے اس انسان کے جال میں آپ پھنستے چلے جائیں گے. آرے کتنے نوجوان ہیں، انجینئر محمد علی مرزا جو اس دور کا بہت بڑا کذاب اور بہت بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہے، آج اس کے جال میں پھنس چکے ہیں میرے بھائی. جو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو یہ نعرہ لگاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اہل حدیث بھی غلط، جو کہتا ہے کہ بریلوی بھی غلط، جو کہتا ہے کہ دیوبندی بھی غلط، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ ماتم کرنا بھی صحیح ہے، کالا کپڑا پہننا بھی صحیح ہے، ہری پگڑی لگانا بھی صحیح ہے، نعرہ رسالت لگانا بھی صحیح ہے. جو سارے فرقوں کا ایک مکسچر تیار کر رہا ہے، اور جس کی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے منہج کی جو بنیاد ہے وہ اپنے فالوورز کے دلوں میں صحابہ کی، حضرت معاویہ کی، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے، تو غلط نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں نے سنا انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ منافق نہیں تھے، کیونکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نا منافق تھے، تو کہتا ہے منافق تو نہیں تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈھیلے مسلمان تھے. یعنی آج کے اس دور کا ایک مسلمان نبی کے کسی صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ڈھیلے مسلمان تھے. اللہ کی لعنت ہو ایسے کذابوں کے اوپر. صحابہ کو تم ڈھیلا مسلمان کہتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بعد کے دور کے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز بہت نیک مانے جاتے ہیں اور حضرت معاویہ کے اوپر بہت طریقے کے اعتراض کیے جاتے ہیں. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کان کھول کے سن لو، اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے حضرت معاویہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. اللہ، صحابی کا مقام قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا. ہم سجدے کر کر کے، پیشانی رگڑ رگڑ کے مر جائیں، روزہ رکھ رکھ کے گل جائیں، حج کر کر کے پوری دولت ختم کر دیں، ہم کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن آج انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے والا ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بڑے صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے تو یہ کیا وہ کیا، اور حضرت معاویہ تو بہت اچھے انسان نہیں تھے. آج ان کے بارے میں وہ اس طریقے کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے،
فیس بک ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، واٹس ایپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، مگر وہاں پر دین کا علم آپ ہر کسی سے حاصل نہیں کر سکتے. وہاں آپ یہ مقام ہر کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہم اس کی تقریروں کو سنیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے. یہ مقام آپ کو صرف اوتھینٹک لوگوں کو دینا ہے، صرف معتبر لوگوں کو دینا ہے، جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، جو علماء حق ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے صحیح طریقے سے علم دین حاصل کیا ہے. انہی علماء کے ساتھ آپ کو جڑ کر کے رہنا ہے. اسی لیے امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. او لوگو، یہ علم دین جو تم حاصل کرتے ہو، یہ حقیقت میں تم دین حاصل کرتے ہو، تو تم دیکھ لو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو. اور ہمارے یہاں جو یہ سند کا جو سسٹم ہے، کبھی آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیثیں ڈائریکٹ نہیں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، بلکہ پوری ایک سند موجود ہے. امام بخاری کہتے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وہ ابو ہریرہ کہتے میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یہ جو پورا ایک سسٹم ہے، سند کا جو نظام ہے، یہ ہمارے مذہب کی خاصیت ہے میرے بھائیوں. اور یہ سسٹم اسی لیے ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ ہمارے دین کے اندر انٹری نہ کرے اور غلط لوگوں سے ہم علم دین حاصل نہ کریں. آج بنگال کی سرزمین پر پیٹ کوٹ پہن کر اور اسٹیج لگا کر بہت سارے لوگ آج ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو 1400 سال میں امت میں کسی نے نہیں کہی، کسی عالم نے نہیں کہی، کسی امام نے نہیں کہی. آج حلال و حرام کی ایسی باتیں ایک ایسا انسان جو عربی زبان نہیں جانتا، جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتا، جو نبی کی حدیثیں نہیں پڑھ سکتا، کوئی بردر فلاں ہے، کوئی بردر فلاں ہے، کوئی بردر فلاں ہے، صاحب وہ فتویٰ دے رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کا مقام بردرس کو دیا جائے گا. وہ علماء جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں، لوگ ان سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے. فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ جو اسٹیج لگا کے کہے گا آسک می، مجھ سے پوچھو. اسٹیج لگا کے کہے گا آسک می، مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. جن سوالوں کا جواب دینے کے پہلے علماء 1000 بار سوچتے ہیں، یہ جاہل فٹ سے ان کا جواب دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جب ان جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو یہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے، بغیر مطالعے کے یہ فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، علماء کا مقام آج جاہلوں کو دیا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا، ہم نے علماء کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا، تو ابھی قیامت کے قریب ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے میرے بھائیوں جب یہ قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ. ابھی میرا ایک بھتیجا پیدا ہوا، 6 مہینے کا ہو رہا ہے. میرے بھائی نے پوچھا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا یمان رکھو. یمان حضرت حذیفہ کے ابو کا نام ہے، حذیفہ ابن یمان، اور یمان کا مطلب برکت والا. آپ کے بنگال میں ناموں کا بڑا مسئلہ ہے، عجیب و غریب نام، ایجاب الافراز السمیع، کیا نام ہے بھائی؟ نام کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ راکیش اور رمیش اور سریش بھی مسلمانوں کے نام رکھے جاتے بنگال میں. عورتوں کے نام آپ دیکھیے، نسیم، جنت، نصیب، یعنی اس کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے. نام آپ رکھیے صحابہ کے نام پہ، نام رکھیے آپ صحابیات کے نام پہ.
یا کم سے کم کوئی ایسا نام رکھیے جس کی میننگ اچھی ہو. آپ علماء سے پوچھ لیجئے بھائی صاحب, جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے. نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں, نام کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اپنے بچے کا نام صحیح رکھیے. بڑا پیارا نام ہے حذیفہ. بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر تو حذیفہ نام رکھیے, صحابی کا نام. یہ حذیفہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں. سیکریٹری کا مطلب سمجھتے ہو؟ سیکریٹری کا مطلب جس کو سیکریٹ کی باتیں بتائی جائیں, جس کو رہس کی باتیں بتائی جائیں. حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بڑی راز کی باتیں بتائی تھی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو مدینہ کے اندر جتنے منافق تھے سب کا نام بتایا تھا. حضرت حذیفہ کے پاس پوری لسٹ تھی کہ کون کون منافق ہے. اور جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اور حضرت حذیفہ جب جنازے میں نہیں جاتے تھے, لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کوئی منافق انسان, ان کا اتنا اونچا مقام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ سچ بتانا, اللہ کے نبی نے تجھے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. آج ہمیں اور آپ کو دوسروں پر پہلے ہم انگلی اٹھاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں, ہمیشہ ہم دوسرے کو غلط کہتے ہیں. لیکن صحابہ بڑے عجیب لوگ تھے. صحابہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حذیفہ اللہ کے نبی نے تجھے جو لسٹ بتائی تھی منافقوں کی کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اے امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی کے سچے صحابی ہیں, آپ نے تو اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ کا نام اس لسٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے صحابی حضرت حذیفہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب, قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا جیسے کپڑے کا ڈیزائن مٹنے لگتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے پر جو ڈیزائن بنا رہتا ہے, جو پرنٹ بنا رہتا ہے, کپڑا جب پرانا ہونے لگتا ہے تو پرنٹ جو ہے وہ دھندلا ہونے لگتا ہے, مٹنے لگتا ہے. اللہ کے نبی نے مثال بھی دی تو کتنی پیاری دی. آپ نے کہا اسلام مٹنے لگے گا جس طریقے سے کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں, جو ڈیزائنز ہوتے ہیں, جو پرنٹس ہوتے ہیں وہ مٹنے لگے. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ, یہاں تک کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آ جائے گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا نماز کس کو کہتے ہیں, روزہ کس کو کہتے ہیں, صدقہ کس کو کہتے ہیں. لوگ بھول جائیں گے روزہ, نماز اور صدقہ کو لوگ بھول جائیں گے. اور آج ایک بڑی تعداد آپ کی اور ہماری ہے جسے 5 ٹائم کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی بیچارے وہ بالکل جمعہ کی نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے, اگر 1 بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہونے والی ہے تو وہ 12:55 پر مسجد میں آتے ہیں, دھیرے سے وضو کرتے ہیں اور آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں. بڑے پکے مسلمان ہیں بھائی صاحب, بڑے کا گوشت کھاتے ہیں, سر پہ گول ٹوپی لگاتے ہیں, بڑے پکے مسلمان ہیں. معاف کیجئے, 5 ٹائم کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں. 24 گھنٹے میں اگر ایک بار بھی آپ کی پیشانی آپ کے رب کے در پر نہیں جھکتی اور آپ اپنے رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے تو آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے میرے بھائی. قرآن کا 16واں پارہ اٹھا, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے, موسیٰ کا ذکر کرتا ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. میرے نبیوں کے بعد, میرے رسولوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے, ایسے غلط لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, اور ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں. نماز کو برباد وہی انسان کرتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ایک بڑی تعداد ہماری اور آپ کی ایسی ہے جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں. او میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ سے بھی بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو.
لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ عورت کا جسم کمزور ہے، عورت نازک ہے، مگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی طاقت دی ہے۔ مرد اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا جو عورت اپنے آنسو سے کر سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کو جذبات کی طاقت دی ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی یہ بات نہیں مانتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، مگر جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو قتل مت کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، بہت بچوں کو آپ نے قتل کروایا ہے، اس بچے کو چھوڑ دیجیے، اسے ہم پال لیں گے، اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ میرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے میری حکومت کو ختم کرے گا، اور اسی ڈر سے اس نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ لیکن بیوی کی بات سن کر کے پگھل گیا، کہ چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر چاہے تو سگریٹ پینے والے شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، اور غلط کام کرنے والے شوہر کا غلط کام چھڑوا سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے جذبات کی طاقت کو استعمال کرے، اپنے آنسوؤں کی طاقت کو استعمال کرے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا رول ہے آپ کا۔ اگر ماں نمازی نہیں ہوگی تو بیٹیاں کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ اگر ماں پردہ نہیں کرے گی تو بیٹیاں کہاں سے پردہ کریں گی؟ ماں اگر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی تو جوان بیٹیاں کہاں سے دوپٹہ رکھیں گی؟ ماں تو سب سے پہلا اسکول ہے بچے کا، ماں سے بچے سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں نماز پڑھنے والی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، نبی اکرم کی دعاؤں کو پڑھنے والی ہوگی، تو اس ماں کی گود میں پلنے والا بچہ بھی نیک بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھنے جاؤ تو دیندار عورت کو اپنی بیوی بنا کے لاؤ۔ خوبصورتی مت دیکھو، یہ مت دیکھو کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی گوری ہے، کتنی فیئر ہے، کتنی ہینڈسم ہے، نہیں، عورت کے اندر سب سے بڑھ کے تم دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، حیا والی ہے کہ نہیں ہے، پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار عورت کو آپ بیوی بنا کے لائیے، گھر کا ماحول بنے گا۔ میرے پیارے ساتھی، آج حالات بہت برے طریقے سے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان جو نسل ہے، اس نسل کے اندر آپ کو اسلام بہت ہی معمولی شکل میں مل رہا ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ اسلام سے بہت دور ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے پہلے اسلام مٹ جائے گا۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کس کا نام ہے، روزہ کس کا نام ہے، قربانی کس کا نام ہے، لوگ بھول جائیں گے۔ حتی تبقى طوائف من الناس، اور قیامت کے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے بچیں گے جو کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، جو کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والعجوز، اور یہ کلمہ پڑھنے والے بھی بوڑھے لوگ ہوں گے، نوجوان نسل تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گی، نوجوان نسل تو اس قدر دین سے دور ہوگی کہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گی، بوڑھے لوگ، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گی جو کلمہ پڑھیں گی۔ جب حضرت حذیفہ نے یہ حدیث سنا دی تو ان کے ایک شاگرد نے جن کا نام صلہ تھا، حضرت صلہ نے کہا کہ اے حذیفہ، جب لوگوں کو نماز کا مطلب نہیں پتا ہوگا، روزہ کا مطلب نہیں پتا، قربانی کا مطلب نہیں پتا، صدقہ کا مطلب نہیں پتا، اے حذیفہ جب لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ان کو ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
انہوں نے پھر سوال کیا کہ اے حذیفہ جب کچھ بھی نہیں پتا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے منہ پھیر لیا۔ 3 بار انہوں نے سوال کیا، 3 بار حضرت حذیفہ نے منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت حذیفہ نے فرمایا تنجیہم من النار، اے سلا، اے میرے اسٹوڈنٹ، اے میرے شاگرد، یہی کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک نوجوان آیا، مولوی صاحب داڑھی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا مسئلہ ہے داڑھی؟ اس لیے کہ اب داڑھی میں بھی کئی ڈیزائن نظر آ رہے ہیں۔ کوئی داڑھی کو پورا چھوڑے ہوئے ہے، کوئی داڑھی کو کاٹ چھانٹ کر رہا ہے، کوئی فرنچ کٹ داڑھی رکھے ہوئے ہے، کوئی شاہ رخ خان ٹائپ کی داڑھی رکھے ہوئے ہے، کوئی سلمان خان ٹائپ کی داڑھی رکھے ہوئے۔ یہ داڑھی کا مسئلہ کیا ہے؟ مولوی صاحب تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت کر دیجیے، کان کھول کر کے سن لو۔ داڑھی رکھنا یہ کسی فلمی ہیرو اور کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کا فیشن نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اور اہل حدیث وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کا حکم آنے کے بعد اگر مگر اور چون چرا کی بات کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس بات کا نبی نے حکم دے دیا اور کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اس حکم کے بارے میں کوئی گنجائش موجود ہو، تو وہ چیز فرض ہوتی ہے، وہ چیز واجب ہوتی ہے، وہ چیز کمپلسری ہوتی ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں صرف نبی کا عمل نہیں ہے، نبی کا قول موجود ہے، نبی کا حکم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وَعْفُ اللُّحَا، داڑھی کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا وَفِّرُ اللُّحَا، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو۔ یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اب اس میں بعض صحابہ کا یہ عمل ملتا ہے صحیح حدیث سے کہ وہ 1 مشت سے زیادہ جو داڑھی ہوتی تھی وہ کاٹ لیتے۔ تو 1 مشت سے زیادہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بعض صحابہ کے اس عمل کو بنیاد بنا کر کے، تو ہم اس کو بدعت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے، اور اہل حدیث جس منہج کی ہے اس منہج کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی میں وہ چیز بھی نہ کی جائے، اور جو نبی اکرم کی احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ ہے، اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے صاحب یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، داڑھی رکھنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے رشتہ نہ آنا بند ہو جائے، اس لیے کہ آج کل ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، اس نے داڑھی رکھ لیا تو کسی اچھی جگہ رشتہ جاتا ہے تو لڑکیاں کہہ دیتی ہیں مجھے اس ملا سے شادی نہیں کرنا ہے، مجھے اس ملا سے شادی نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے جب وہ داڑھی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ماں کہتی ہے کہ ارے تجھے کیا ضرورت تھی داڑھی رکھنے، تو اتنا ہینڈسم لگتا تھا، اتنا اسمارٹ لگتا تھا۔ سب سے پہلے باپ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ 60 سال کا بڈھا باپ سیلون میں جا کے آئینہ دیکھ دیکھ کے جب شیو کراتا ہے، اور جوان بیٹا جب داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ باپ بھی اعتراض کرتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی بیٹا داڑھی چھوڑنے کی۔ ہم نے اس داڑھی کو مولویوں کی سنت اور مولویوں کا طریقہ بنا کے رکھ دیا کہ جو داڑھی رکھے گا وہ مولوی ہوگا۔ یاد رکھو، ارے ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ ہندوستان میں ہماری سکھ قوم رہتی ہے، سکھ کمیونٹی رہتی ہے، ان کا بچہ سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بوڑھا تک ان کے گرو کا آدیش ہے نہ وہ سر کے بالوں کو چھوتے ہیں نہ داڑھی کے بال کو چھوتے ہیں، بلکہ جو بدن کے وہ بال جو ناپاک ہیں اور جن بالوں کو ہماری شریعت میں کہا گیا کہ ان بالوں کو صاف کرنا اور ان کو صاف کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، سکھ قوم کے لوگ ان بالوں کو بھی ان کی حال پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے گرو کے آدیش کا پالن کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے بڑھ کر کے وہ اپنے گرو کا پالن کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو داڑھی نبی اکرم کی سنت ہی نہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا حکم ہے، اور داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ کرو تو بھی چلے گا نہیں کرو تو بھی چلے گا، نبی اکرم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے داڑھی کے معاملے میں بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں۔ کپڑا آپ پہن رہے ہیں، آپ بہترین ٹی شرٹ پہنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جینس کی پینٹ پہنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مگر مرد کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر سماج آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، ان کی پینٹ دیکھو کتنی اونچی ہے، ان کا پائجامہ دیکھو کتنا اونچا ہے، تو برداشت کر لو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے جملے برداشت کر لو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدال غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور آنے والے دور میں کیسا دور آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ یعنی اسلام پر عمل کرنے والا زمانے کی نگاہوں میں اجنبی بن جائے گا، لوگ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے۔ آج داڑھی والا نظر آ جائے، آج اونچے پائجامے والا نظر آ جائے، آج ٹخنے کے اوپر پیٹ والا نظر آ جائے، تو سب کی نگاہیں چکپکا جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ آج لوگ اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر ایمان اور تقوی کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ میرے پاس ایسے بھی نوجوانوں کے فون آتے ہیں، مولوی صاحب بینک میں جاب کرنا کیسا ہے، مولوی صاحب بینک میں جاب کرنا کیسا ہے، مولوی صاحب انشورنس میں کام کرنا کیسا ہے۔ نہیں، جائز نہیں ہے، بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سود کے کھانے کھلانے لکھنے گواہی دینے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اس لیے بینک میں آپ کام مت کیجیے۔ مولوی صاحب کیا کروں، کہیں اور جاب نہیں مل رہی ہے، جو بھی جاب مل رہی ہے بینک میں ہی جاب مل رہی ہے، انشورنس سیکٹر میں جاب مل رہی ہے، کیا کروں؟ اس نوجوان کا درد میرے دل میں محسوس ہوتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، شاید اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر ہوگا، شاید سماج کا پریشر ہوگا، پڑھ لکھ کر کے MBA کر کے بیچارہ نوکری تلاش کر رہا ہے، اور نوکری یا تو بینک میں مل رہی ہے انشورنس سیکٹر میں مل رہی ہے۔ میں بڑے پیار سے ایسے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی پریشانی تو ہوگی، مگر اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میرے بھائی آج آپ حرام کو چھوڑ کر کے حلال کی تلاش کیجئے، انشاءاللہ حلال کے اندر اتنی برکت اللہ دے گا کہ آپ کو حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی اکرم نے ایک دعا سکھائی تھی حضرت علی کو، جو بے روزگار ہمارے نوجوان اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، کہ اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایسے بھی نوجوان ہیں جو حرام کے 1 لاکھ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، حلال کے 10,000 پر وہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس دور میں جب اسلام اجنبی بن چکا ہے، آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اجنبی بننا گوارا کر لیتے ہیں۔ تو آپ زمانے کی دوڑ میں مت بھاگو، زمانہ جدھر جا رہا ہے ادھر مت بھاگو، آپ یہ دیکھو آپ کا رب کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھو حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے خریم الاسدی۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے صحابی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن ان کے بال تھوڑے لمبے لمبے ہیں اور کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے لمبا لمبا بال رکھتے ہیں، کانوں میں بالی لگائے رکھتے ہیں، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ تو حضرت خریم الاسدی کے بال لمبے لمبے تھے اور کپڑا ٹخنے کے نیچے تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، ابو داؤد کتاب اللباس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بس 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ان کا کپڑا ٹخنے کے اوپر آ جائے اور ایک ان کے بال تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں۔ خریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے کینچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو کاٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے کپڑوں کو کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کیا اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ میرے اہل حدیث نوجوانوں اور میری پیاری نوجوان بہنوں، اگر آپ قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتی ہیں تو آپ کا لباس بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے، آپ کا شادی بیاہ بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔
آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز میں تو ایک دم پرفیکٹ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، بالکل آمین زور سے بولتے ہیں، تراویح میں کیا مجال ہے کہ 8 رکعت کے بجائے ہم 10 رکعت پڑھ دیں، ہم ساری چیزوں میں تو سنت کو فالو کرتے ہیں، مگر شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جہیز لیتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کا باپ مجبور ہے بینک سے لون لے کر کے وہ شادی کرتا ہے، گھر کو گروی رکھ کر کے شادی کرتا ہے، اپنے خون جگر کو بیچ کر کے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج اس جلسے میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر یہ نوجوان یہ طے کر لیں کہ میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا، میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا، میں اپنے ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، اگر صرف اتنے نوجوان بھی یہ طے کر لیں، اگر یہاں 500 لوگ بیٹھے ہیں تو 500 فیملی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، 500 پریواروں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور 500 بیٹیوں کی ودائی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی تمہارے گردنوں سے بوجھ کو اتارنے کے لیے آیا تھا، رسم و رواج کی بیڑیوں سے تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں اور اس نبی کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی آسان کرنا پڑے گا۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی حیا کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے پردے کے معاملے میں آپ قرآن و حدیث کو فالو کیجیے۔ آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے کی کریم نہیں ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک نہیں ہے، آپ کے میک اپ کے آئٹم نہیں ہے۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیا ہے، اس کا پردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا دور ہے، مسجد سے عورتیں نکل رہی ہیں، نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں، عورتیں نکل رہی ہیں، مردوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ گتھم گتھا ہو رہی ہے، ایک دوسرے میں آپس میں بھیڑ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر غصہ آیا، آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، فإن ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارا کام بیچ راستے میں چلنا نہیں ہے، علیکن بحافات الطریق، تم کناروں سے چلو، راستے کے کنارے سے چلو، بیچ میں سے نہ چلو، بیچ میں سے نہ چلو، تمہارا کام بیچ میں سے چلنا نہیں ہے۔ جب نبی اکرم نے اتنا کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عورتیں بالکل کنارے سے چلنے لگی، یہاں تک کہ بعض عورتوں کے کپڑے دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے، مگر وہ بیچ راستے سے نہیں چلتی تھی، وہ کنارے سے چلتی تھی، کیونکہ نبی کا آرڈر تھا، نبی کا حکم تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ اگر ہماری بہنوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو آج انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آج اس امت کی نگاہیں ہیں نوجوانوں کی طرف، نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں اس امت کو۔ آج یہ امت پریشان ہے، اس امت پر بہت طریقے کے چیلنجز ہیں، اس امت کے نوجوانوں کو ڈرگز کا عادی بنایا جا رہا ہے، ان کو گندی فلموں کا عادی بنایا جا رہا ہے، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی پروسی جا رہی ہے۔ آج مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ عشق اور محبت کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس دور میں اس امت کی اگر امید ہے تو میرے نوجوانوں آپ سے ہے، میری نوجوان بہنوں آپ سے ہے۔ آپ اگر دین پر چلنے والے بن جائیں، آپ قرآن و حدیث کے فرما بردار بن جائیں، انشاءاللہ سماج میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کون سا ایکسیڈنٹ آئے اور آپ کی زندگی کو ختم کر دے، کب کون سا بہانہ آئے اور موت آپ کے پاس آ جائے اور سانسوں کی ڈور تھم جائے اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے۔ زندگی کے جتنے لمحات ملے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزاریے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو اس کے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ آج آپ جوان ہیں، آپ کے بدن میں طاقت ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کل بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی،
بدن کمزور ہو جائے گا، مسجد میں جانا بغیر لاٹھی کی آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ آج آپ تندرست ہیں، ہیلدی ہیں، کل کون سی بیماری آ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے اچانک کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اچانک انسان بیمار ہوا پھر مرنے کی خبر آ جاتی ہے، کب کون سی بیماری آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک تندرستی ہے تندرستی کا صحیح استعمال کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ اور تیسری چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا بھی سمے ہے تو اس 5 منٹ کے سمے کا صحیح استعمال کریں، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ کل آپ کے پاس 5 منٹ کا ابھی ٹائم نہیں ہوگا، اگر آج آپ کے پاس قرآن کی تلاوت کا ٹائم ہے میرے پیارے ساتھی اس کو غنیمت سمجھو، کل آپ کو 5 منٹ کے لیے بھی آپ ترس جائیں گے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ آج دولت ہے، کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، سرکاری نوکری آپ کو مل گئی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کیا حالات آ جائیں، بزنس بیٹھ جائے، نوکری سے سسپینڈ کر دیے جائیں، کیا حالات پیدا ہو جائیں۔ آج اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں اپنے پریوار کے اوپر بھی آپ خرچ کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کیجئے، اور اللہ کی راہ میں بھی آپ خرچ کیجئے، صحیح جگہ اس دولت کا استعمال کیجئے۔ اور 5ویں اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت آئے گی اور پل بھر میں سب ختم کر دے گی۔ ابھی 4-5 دن کے پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ بھی لگا ہو۔ گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالغفار صاحب تو اب دنیا سے گئے، لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بچ گیا ہوں، لیکن اللہ نے بالکل صحیح سلامت محفوظ رکھا۔ سینے پہ تھوڑا سا تکلیف تھی، آج یہیں آپ کے ہاسپٹل جو آپ کے دھلیان کا ہاسپٹل ہے اس میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیا، کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوٹ لگی ہے لیکن کوئی فریکچر وغیرہ کا میٹر نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی۔ اتنا بڑا حادثہ، گاڑی کو اتنی زبردست چوٹ پہنچی ہے اور گاڑی پر آگے میں بیٹھا ہوں ڈرائیور کے بغل میں، اور مجھے اللہ نے بالکل صحیح سلامت بچا لیا میرے بھائیوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں آنے والا ہر حادثہ آپ کو ٹائم دے۔ اگر اللہ نے سنبھلنے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے تو جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں میرے بھائیوں، ان سانسوں کا صحیح استعمال کرو، اللہ کو راضی کر لو، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ ہر کسی کو عالم کا مقام مت دو، عالم کا درجہ جاہلوں کو مت دو۔ یہی آج کی میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، علماء حق سے جڑنے والا بنائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔